السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن الی آخر الآیہ۔ معزز خواتین و حضرات، ایک طویل عرصے سے یہ بار بار اصرار ہو رہا تھا کہ عدت کے حوالے سے کچھ ضروری امور ہمیں سمجھا دیے جائیں، اور یہ موضوع خاصا طویل ہے، لیکن اختصار کے تقاضے چونکہ آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ عدت کی تمام اقسام اور ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے لفظ عدت کیا ہے؟ جس طرح ہم اپنی زبان میں لفظ عدد استعمال کرتے ہیں نا، عدد گنتی، تو عدت کا لفظ بھی گنتی سے نکلا ہے۔ اس کا معنی کسی چیز کو شمار کرنا، کسی چیز کو گننا، یہ ہے اس کی لغوی تعریف۔ اصطلاحی طور پر اہل علم نے اس کی ایک سے زیادہ تعاریف کی ہیں۔ ان میں ایک تعریف تو یہ ہے کہ وہ مدت جو عورت اپنے رحم کو بری کرنے کے لیے گزارتی ہے، یا وہ مدت جو عورت بطور عبادت گزارتی ہے، یا وہ عدت، وہ مدت جسے عورت بطور سوگ گزارتی ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ میں صرف حوالے آپ کو نوٹ کرواؤں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ سورۃ البقرہ کی 228ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے طلاق یافتہ عورت کی عدت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ طلاق کی 4تھی آیت مبارکہ میں ان خواتین کا تذکرہ ہوا ہے جو خواتین حید سے گزر چکی ہیں، اس عمر سے آگے جا چکے ہیں جن کو حید نہیں آ رہا۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی 234ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فوت شدہ پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے ما سوائے شوہر کی وفات کے بعد اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، عدت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے طلاق، اور طلاق یافتہ عورت کی عدت وہ 3 حید ہے۔ سورۃ الاحزاب کی 49ویں آیت مبارکہ اس پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری قسم ہے نکاح کو فسخ کرنا، یعنی عورت جو ہے وہ خلا لیتی ہے، اور اس حوالے سے اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ خلا یافتہ جو عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ خلا یافتہ عورت کی عدت جو ہے وہ 1 حید ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نکاح صرف خلا کی وجہ سے فسخ ہوتا ہے؟ یقیناً خلا کے بعد لعان بھی ہے، یا اسی طریقے سے رضاعت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد اور عورت جن کی آپس میں شادی ہو گئی، یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، یا اختلاف دین ہے، دونوں میں سے ایک غیر مسلم ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی لونڈی ہے اس کو آزادی مل جاتی ہے، علی حد القیاس۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نکاح فسخ ہونے کی صورت میں اس کی عورت کی عدت جو ہے وہ 1 حید ہے۔ سورۃ الممتحنہ اس کی 10ویں آیت مبارکہ اگر پڑھ لی جائے تو اس مسئلے پر تفصیل سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر اختلاف دین یعنی مسئلہ مسلمان اور کافر کا ہو تو پھر یہاں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کے وضع حمل کا انتظار کیا جائے گا، وگرنہ جس عورت نے اسلام قبول کیا ہے اس کا شوہر غیر مسلم ہے، وہ اس کے نکاح سے خود بخود نکل گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خلا ہے،
اور خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حید ہے، جس طرح کہ ہمیں بہت سارے دلائل سے پتہ چلتا ہے۔ لعان کا معنی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قسمیں وغیرہ کھانے کے بعد ان دونوں کے درمیان مستقل علیحدگی ہو جاتی ہے، اور اس عورت کی عدت بھی استبراء رحم ہے اگر وہ حاملہ ہے تو، ورنہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہمیں آگے بڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو چاہے وہ بیوہ ہو، اس کی عدت اللہ کے قرآن کے مطابق استبراء رحم ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس حوالے سے بذات خود مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم لوگ اس معاملے میں نہیں بلکہ اکثر امور میں صرف اور صرف علماء کرام پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کوئی 100% غلط بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر سوال کر لو۔ لیکن سوال تب کرنا ہے جب ہم کسی مسئلے پر خود مطالعہ کریں اور ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم سارے کا سارا معاملہ اہل علم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عدت کی اقسام میں سے ایک ہے نفاس والی عورت کی عدت۔ ایک عورت حالت نفاس میں ہے تو اس کی عدت کا کیا بنے گا؟ تو اہل علم کا اگرچہ اس معاملے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نفاس والی عورت جب نفاس سے پاک ہو جائے گی تو اس کی عدت خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ما سوائے بیوہ کے اس نے 4 مہینے 10 دن عدت جو ہے وہ گزارنی ہے۔ اس حوالے سے ایک آخری بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اکثر و بیشتر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی 4 مہینے 10 دن جدید دور میں عربی سال کے اعتبار سے گزریں گے یا انگریزی سال کے اعتبار سے گزریں گے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا شمار 130 دن ہوگا۔ 130 دن عدت ہے بیوہ عورت کی۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔